آج میں جب سرگودا میں داخل ہوئی تو میں نے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی دیکھا جو تکمیل کے مراحل میں ہے بچوں. اور میں جب پہلی دفعہ چیف منسٹر بننے کے بعد سرگودا آئی، وہ اوائل کے دن تھے، شروع کے دن تھے، تو میں سرگودا DHQ گئی. وہاں میں نے دیکھا کہ جو دل کے مریض تھے، سیریس ہارٹ پیشنٹس، کارڈیک پیشنٹس، وہ ایک چھوٹی سی وارڈ میں پڑے تھے اور یقین مانو کہ بیسک جو علاج تھا سوائے اس کے ان کو کوئی کارڈیالوجی کا ایڈوانسڈ علاج مہیا نہیں تھا. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ کارڈیالوجی کے پیشنٹس یہ چھوٹی سی وارڈ میں کیوں پڑے ہیں؟ ڈسپرین ایسپرین سے ان کا علاج ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سرگودا میں کوئی کارڈیالوجی کا دل کے امراض کا ہسپتال نہیں ہے. اور مجھے پھر یہ پتا چلا ٹو مائی اٹر ہارر کہ پورے سرگودا ڈویژن میں، خوشاب میں، بھکر میں، میاں والی میں، سرگودا میں کہیں بھی دل کے امراض کا کوئی سرکاری ہسپتال نہیں ہے. تو میں نے اسی دن یہ فیصلہ کیا اور آج چند ماہ کے اندر اندر الحمدللہ آلموسٹ جو آپ کا سرگودا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے، نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، وہ تقریباً مکمل ہوا ہے. اور آپ یقین کرو کہ مجھے سرگودا آ کے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. میں اکثر تیسرے چوتھے دن اس کا ورچوئل ٹور اپنے فون پہ کرتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ وہ کہاں تک پہنچا ہے. اور اسی طرح یہ جو ابھی میں ایک فلائی اوور کا انوگریشن کر کے آئی ہوں، وہ ایک سرگودا کا دیرینہ مسئلہ تھا اور وہاں پر بہت ضرورت تھی اس فلائی اوور کی. کئی سال سے صرف نام سنا تھا، وہ بنا نہیں. 8 مہینے کے اندر اندر آپ کا وہ فلائی اوور ہم نے کمپلیٹ کر دیا ماشاءاللہ. آج اس فلائی اوور کے اوپر سے نواز شریف فلائی اوور اس کا میں نے نام رکھا، اس کے اوپر سے میں خود آج میری گاڑی پورا میں نے ڈرائیو کیا اس کے اوپر دیکھنے کے لیے کہ کیا کوالٹی ہے اس کی. اور چاہے سرگودا سٹی ہو، سرگودا ڈسٹرکٹ ہو، چاہے میاں والی ہو، چاہے خوشاب ہو، چاہے بھکر ہو، لیا ہو، کوئی بھی ہو، میں نے کل پلانز اپروو کیے ہیں ان تمام شہروں کی بیوٹیفیکیشن کے اور اربنائزیشن کے. میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو چھوٹے شہر ہیں ان کو بھی احساس ہو کہ ہم ایک ترقی یافتہ زمانے کے لوگ ہیں، ان کو بھی وہی سہولیات میسر ہوں جو باقی سب کو میسر ہے، جو لاہور، پنڈی، اسلام آباد میں لوگوں کو میسر ہے. میں آپ سے یہ وعدہ کر کے جاتی ہوں 1 سال کے بعد انشاءاللہ تعالی سرگودا ڈویژن کا ہر شہر، انشاءاللہ تعالی ہر ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اربنائزڈ ہوگا. مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے بچوں کو جن کے پاس وسائل کی کمی تھی ان سب کو ہونہار اسکالرشپس ملے ہیں. میں آئی ایم ویری 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 پراؤڈ آف یو ٹوڈے ماشاءاللہ کہ آپ کو ہونہار اسکالرشپس بھی ملے ہیں، آپ کو لیپ ٹاپس بھی ملے ہیں، اور آپ نے اپنی اسپیچز میں، اپنی ٹاکس میں، اپنی ویڈیوز میں، اپنی ٹک ٹاکس میں میرا شکریہ ادا کیا. بچوں، یہ بات میں آپ کو دل کی فرام دا کور آف مائی ہارٹ میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے میرا شکریہ ادا نہیں کرنا، یہ آپ کا حق ہے جو آپ کو ملا ہے. یہ آپ کی بریلینس کی وہ ایکنالجمنٹ ہے جو آپ کو ملی ہے. یہ آپ کی محنت کا وہ ثمر ہے جو آپ کو ملا ہے اور ملنا چاہیے تھا. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پنجاب کا کوئی بیٹا اور پنجاب کی کوئی بیٹی اب اس لیے تعلیم سے محروم نہیں رہے گی کہ اس کے ماں باپ کے پاس یا اس کے خاندان کے پاس یا اس کے پاس وسائل نہیں ہیں. اور میں نے 30,000 بچوں سے ہونہار اسکالرشپ جو ہے وہ شروع کیا فرسٹ ایئر کے بچوں سے. تو مجھے یہ میسیجز آئے تھرو رانا سکندر جو آپ کا ایجوکیشن منسٹر ہے، مجھے اس سے میسیجز آئے کہ بچے کہہ رہے، اور میں جہاں جاتی تھی مجھے یہ آواز آتی تھی کہ 2nd ایئر اور 3rd ایئر کے بچوں کو بھی اسکالرشپس ملنے چاہیے. تو پھر ہم نے اس 30,000 سے اس کو بڑھا کے 50,000 کر دیا ماشاءاللہ. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ضرورت 50,000 سے کہیں زیادہ ہے. میں آپ سے یہ وعدہ کر کے جاتی ہوں کہ نیکسٹ ایئر
کمنگ فائنینشیل ایئر اس کو میں اور بھی اس نمبر کو بڑھاؤں گی. ابھی ایک بچی جس کو لیپ ٹاپ ملا ہے, میں نے اس کو پوچھا تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگی میرے والد مزدور ہیں. مزدور ہیں. تو ہم اس چیز کا احساس نہیں کرتے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہوئی ہے ان کے لیے فی دینا بھی کوئی مشکل نہیں ہے, ان کے لیے گیجٹس لینا بھی کوئی مشکل نہیں ہے, ان کے اتنے بچوں کے پاس گیجٹس ہیں. اور ہم بھی جب بھی ہمیں کوئی ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے, ہم جلدی سے اپنا فون کھولتے ہیں اور گوگل کرتے ہیں اور ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ جن بچوں کے پاس وسائل نہیں ہیں, جن کو انٹرنیٹ پیکیجز بھی بہت مشکل سے ملتے ہیں, ان کے لیے میرا تو دل کرتا ہے کہ میرے پاس جتنے وسائل ہیں وہ سارے آپ کی جھولیوں میں ڈال دوں. اور میں نے جو بہترین لیپ ٹاپ ہو سکتا تھا آپ کے لیے, تاکہ آپ کو اپنی اسائنمنٹس میں, اپنی ریسرچ میں آپ کو کسی سے مانگنا نہ پڑے, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور آپ کو تنگی نہ ہو, اس لیے میں نے کوشش کی ہے میرے بچوں کہ آپ کو بہترین جو لیپ ٹاپ ہے میں دوں. اور اس کے اندر جو ہے جو بھی ہم ایڈ کر سکے ہم نے کیا. اور اسی طرح تقریباً 18,000 الیکٹرک بائکس جو ہے وہ بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو جا چکی ہیں. اب میں کوئی ایسا سلوشن ڈھونڈ رہی ہوں کہ چارجنگ سٹیشنز جو ہیں وہ زیادہ لگ جائیں اور وہ بائکس میں زیادہ سے زیادہ بچوں اور بچیوں کو دے سکوں انشاءاللہ تعالی. اور بچوں صرف یہ نہیں ہے, اور یہ 1 لاکھ لیپ ٹاپس صرف اس سال کے لیے انشاءاللہ تعالی 5 سال میں 5 لاکھ لیپ ٹاپس ہم دیں گے. ایک ٹیشو پیپر منگا دیں پلیز. اور یہ رانا سکندر صاحب کھڑے ہیں, آپ کے ایجوکیشن منسٹر. میں دیکھتی ہوں کہ بچے کس طرح سے ان کو رسپونڈ کرتے ہیں اور کس طرح سے اس نے محنت کی ہے. یہ فرسٹ ٹائم منسٹر ہے, لیکن اس نے ایجوکیشن میں جتنی محنت کی ہے, میں رانا سکندر کو اور سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کو اور ان کے پورے ڈپارٹمنٹ کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی دینا چاہتی ہوں. آپ سب کی طرف سے اپنی طرف سے شاباش بھی دینا چاہتی ہوں. ویل ڈن رانا, مائی چلڈرن اینڈ آئی آر ویری ویری پراؤڈ آف یو. شاباش, کیپ اٹ اپ. اور بچوں, اور میں صرف یہاں پر بات نہیں ختم کر رہی, آپ اسکول سے آگے نکل آئے ہو, کالجز میں, یونیورسٹیز میں آ گئے ہو, لیکن میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتی ہوں کیونکہ آپ بھی انہی مراحل سے گزر کے آئے ہو. آپ کا کوئی چھوٹا بہن بھائی ہوگا, وہ اسکول میں پڑھتا ہوگا, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں ود ان دا نیکسٹ 6 months میں نے رانا کو 110 بلین روپیہ دیا ہے, اور میں نے کہا ہے کہ 6 مہینے کے بعد پورے پنجاب کے اندر کوئی سرکاری اسکول ایسا نہ رہے جس کے اندر کمروں کی, کلاس رومز کی شارٹیج ہو. 50,000 نئے کلاس رومز ہم کنسٹرکٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس سال, تاکہ میرے کسی بچے کو, میرے کسی بیٹے کو, میرے کسی بیٹی کو برآمدے میں یا گھاس میں, دھوپ میں بیٹھ کے نہ پڑھنا پڑے. اور اسی طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو مسنگ فیسلٹیز ہیں, کچھ ایسے اسکول ہیں جن میں ٹوائلٹس تک بھی نہیں ہیں, اور آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بچے ہوں گے جو انہی اسکولوں سے پڑھ کے آئے ہیں. تو اس سال کے اینڈ تک انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اسکول ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر ٹوائلٹ کی فیسلٹی, پینے کے پانی کی, صاف پانی کی فیسلٹی موجود نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ اس سال کے بعد کوئی اسکول پنجاب میں ایسا نہیں ہوگا, میرے پاس 49,000 پلس اسکولز ہیں, کوئی اسکول ایسا نہیں ہوگا جس میں فرنیچر کی کمی یا فرنیچر کی شارٹیج ہوگی اور بچوں کو زمین پہ بیٹھنا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میرا وعدہ ہے, میں وعدہ کر کے جا رہی ہوں. اور میرے بارے میں اب لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ جو وعدہ کرتی ہے پورا کرتی ہے, کیونکہ میں نواز شریف کی بیٹی ہوں. اور اس سال رانا کتنے سکولز میں ہم کمپیوٹر لیبز دے رہے ہیں؟ اس سال انشاءاللہ تعالی 6,000 سکولز میں ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ AI اور کمپیوٹر لیبز دینے جا رہے ہیں. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو کریکولم ہے وہ میں بہت چھوٹی کلاسز سے ہم انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی.
میرا یہ دل کرتا ہے کہ میرا سرکاری اسکول میں پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ کسی بھی مہنگے پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے والے بچے سے کم نہ ہو. اور میں صرف اپنے بچوں کو پڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی, میں اپنے بچوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں. اور جب آپ پڑھ چکو, آپ کی انشاءاللہ ایجوکیشن کمپلیٹ ہوگی, آپ کو ڈگریز ملیں گی, تو آپ میں سے کوئی اگر کاروبار کرنا چاہتا ہے, اپنی فیملی کا بریڈ اینڈ بٹر ونر بننا چاہتا ہے, اپنی فیملی کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کو بزنس کرنے کے لیے وہ تمام سہولیات موجود ہوں جس میں آپ اپنا دنوں میں بزنس کھڑا کرو, اور نہ صرف خود کماؤ بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی کما کے کھلاؤ.